اس کا نام نائلہ تھا۔ وہ لاہور شہر میں رہائش پذیر تھی۔ والد کا جنرل اسٹور تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتا بھی خوب تھا۔ گھر کا ماحول بھی دینی تھا۔ گھر میں نماز روزے کا خوب اہتمام ہوتا تھا۔ 2 بہنیں، 1 بھائی اور والدین پہ مشتمل یہ خوشحال گھرانہ تھا۔ نائلہ نے حال ہی میں کالج میں داخلہ لیا تھا۔ اسکولوں کی نسبت کالج کا ماحول قطعاً مختلف تھا۔ یہاں اس کی دوستی نازیہ سے ہوئی جو ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر نازیہ کی دوستی کا رنگ کچھ ایسا چڑھنے لگا کہ اس کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ گھر سے پردہ کر کے آتی اور کالج آ کر میک اپ میں پھرتی، گو کہ گرلز کالج ہی تھا۔ بہرحال ان حرکتوں سے اس کا تشخص اس سے چھن گیا۔ وہ جو نیک لڑکی گردانی جاتی تھی، کالج میں لڑکیوں کی چموگیوں کا مرکز بننے لگی۔ نازیہ کے اعتبار ٹھیک نہیں تھے۔ لڑکوں سے دوستی اس کے لیے عام سی بات تھی۔ اب وہ اسی راہ پر نائلہ کو لگانا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نائلہ کو شکل و صورت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اسی بات کا تو نازیہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ نائلہ کو کالج سے باہر لے گئی کہ نزدیک پارک تک چلتے ہیں۔ نائلہ تیار ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو نازیہ ایک لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ گئی جس کا نام اس نے کامران بتایا۔ کامران باتیں تو نازیہ سے کر رہا تھا پر توجہ کا محور نائلہ ہی تھی۔ نائلہ میں ابھی یہ ہمتیں پھر بھی نہ تھیں جن کا مظاہرہ نازیہ کر رہی تھی۔ نائلہ واپس جانے کے لیے مڑی تو نازیہ اس کے پیچھے لپکی۔ بالآخر نائلہ نے کالج کا گیٹ عبور کر کے ہی دم لیا اور نازیہ پر غصہ ہونے لگی کہ تم نے یہ کیا حرکت کی۔ نازیہ اس کی خوشامدیں کرنے لگی۔ آخرکار نائلہ کا غصہ ٹھنڈا ہی ہو گیا۔ اگلے دن نائلہ جب کالج پہنچی تو نازیہ اس کے پاس آئی اور باتوں ہی باتوں میں اس سے کہا کہ سر کامران کو نائلہ پسند آئی ہے اور اس نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی نائلہ آپے سے باہر ہو گئی اور انکار کر دیا۔ چند دن نازیہ نے اس پر محنت جاری رکھی۔ بالآخر نائلہ تیار ہو گئی۔ نازیہ نے اس کی ملاقات کامران سے ایک ہوٹل میں کروائی۔ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک دن کامران نے اس سے کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نازیہ نے بھی اصرار کیا۔ نائلہ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجیں۔ کامران نے کہا کہ وہ اپنے والدین کو ابھی اس کے گھر نہیں بھیج سکتا، کسی وجہ سے وہ اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ نائلہ پہلے بالکل نہ مانی۔ بالآخر کامران نے اسے اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ اس نے نائلہ کو ہفتے بھر کا وقت دیا۔ نائلہ پر یہ وقت بہت بھاری تھا۔ ایک طرف والدین کو کھونے کا دکھ اور دوسری طرف کامران کو پانے کا سکھ۔ بالآخر فیصلے کی گھڑی آ گئی اور اس نے کامران کو چن لیا۔ ہفتے کے بعد نازیہ اسے لے کر شہر کے ایک روپوش علاقے میں جا پہنچی۔ وہ کوئی کوٹھی تھی۔ دونوں اس کوٹھی کے اندر گئیں۔ کامران اندر ہی موجود تھا۔ وہ انہیں بٹھا کر کہنے لگا کہ انتظار کریں، وہ مولوی صاحب کو لے کر آتا ہے۔ نازیہ اتنے میں اس کا میک اپ کرنے لگی۔ جب فارغ ہوئی تو نازیہ نے کہا کہ میں بھی میک اپ کر لوں، آخر میری دوست کی شادی جو ہے۔ نائلہ نے کہا جاؤ۔ نائلہ اتنے میں گھوم کر گھر دیکھنے لگی۔ آخر وہ کامران کے کمرے میں گئی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا جسے وہ کچھ نام نہ دے سکی۔ روح پہ عجیب سا بوجھ آ پڑا۔ حالانکہ کچھ دیر میں یہ کیفیت نہ تھی۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دفعتاً اس نے سر اٹھایا تو ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ کاغذات نظر آئے۔ کسی غیبی طاقت نے اسے اٹھایا اور اس نے کاغذ کھولے تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، کیونکہ شناختی کارڈ پر تصویر کامران کی تھی اور نام کوئی اور درج تھا اور مذہب کے خانے میں کوئی اور مذہب درج تھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اچانک اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی اور کوئی انجانی طاقت اس کے اندر بھر گئی۔ کامران ابھی تک نہ لوٹا تھا اور نازیہ ابھی تک تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جوتے
ہاتھ میں پکڑے اور باہر بھاگتی چلی گئی۔ یہاں بھی اللہ کی مدد ساتھ تھی اور وہ گیٹ سے نکل کر بھاگتی چلی گئی۔ شام ہو چلی تھی اور وہ بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں پولیس کی جیپ پاس سے گزری۔ پولیس آفیسر حماد نیچے اترا اور دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں بے ہوش پڑی ہے۔ وہ ایک ایماندار اور خوف خدا رکھنے والا پولیس آفیسر تھا۔ اس نے لیڈیز کانسٹیبل کو کال کی اور ان کی مدد سے اس نے نائلہ کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا، جہاں طبی امداد کے بعد نائلہ کو ہوش آ گیا تو اس نے ساری رویداد حماد کو روتے ہوئے سنائی۔ حماد نے یہ سب سن کر سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ ہماری نوجوان نسل ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کیا گل کھلا رہی ہے۔ نائلہ کی یہ بات سن کر سر شرمساری سے جھک گیا۔ حماد نے اس کو کہا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اس کے ماں باپ کی دعا اس کے کام آ گئی اور اس کی زندگی اور اس کا ایمان بچ گیا۔ لفظ ایمان سن کر نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھ پر شادی کے بعد یہ بات کھلتی کہ وہ غیر مسلم ہے تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی اور اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان سلامت رکھا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ حماد اس کے یہ جذبات سن کر بہت متاثر ہوا۔ جب نائلہ کی طبیعت سنبھلی تو وہ اس کو لے کر اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ اس کے والدین کو ساری حقیقت بتائی تو نائلہ کے والدین اس کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ حماد نے اس کی طرف سے معافی مانگتے ہوئے اپنا رشتہ پیش کیا، کیونکہ حماد کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا تو اس نے خود ہی اپنے رشتے کی بات کی جو نائلہ کے والدین نے قبول کر لی۔ اب آج نائلہ مسز حماد بن چکی ہے اور وہ اپنے ماضی میں جھانک کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماضی کی پرچھائیں بھی اس کے حال پر پڑیں۔ اس نے حماد کے تعاون سے ختم نبوت پر مشتمل کورس کیا اور آج اس کے دن رات اسی مشن سے وابستہ ہیں اور اس نے اپنی زندگی اس عظیم کام کے لیے وقف کر دی ہے اور گلی گلی کوچا کوچا پھر کر ان لوگوں کے عزائم بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ ہر نائلہ کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے اور نہ ہر کسی کی زندگی میں حماد جیسے لوگ آتے ہیں۔ وہ کالجز میں جا جا کر لیکچر دیتی ہے تاکہ لڑکیوں کی عزتیں، ان کا ایمان بچایا جا سکے، کیونکہ دیے سے دیا جلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے بندے کو چنتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے چن لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔